لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ماسٹر مائنڈ جو 9 مئی کے ہوں گے ان کو بھی سزا ملے گی. آپ کے خیال میں اب مزید اس میں آگے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے کیا جو باقی جو ملزمان ہیں ان کو کب تک یہ پروسیڈ کریں گے؟ اس کے بعد میں آخر میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں کیا بتایا تھا کچھ دن پہلے ملٹری کورٹس کے حوالے سے. تو یہ اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے, یہ ملٹری کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے. کچھ عرصے میں ملٹری کورٹ کے فیصلے بھی آنے والے ہیں بہت جلد. تو ابھی آپ اس فیصلے کے اثرات کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ اچھا دیکھیے, یہ جو ہے نا اس میں مرکزی ملزمان کے حوالے سے بات کی, مرکزی بنیادی طور پہ جو مرکزی ملزم کی طرف جو اشارہ جاتا ہے تو وہ تو ظاہر ہے عمران خان کی طرف بات کی جاتی ہے, اور عمران خان اس وقت جیل میں ہے. دیگر کچھ ایسے ملزمان ہیں جو روپوش ہے, منظر عام پر نہیں ہے. کچھ لوگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شاید افغانستان چلے گئے ہیں, کچھ لوگ روپوش ہے. مراد سعید وغیرہ کا نام بھی لیا جاتا ہے جو منظر عام پر نہیں آئے. اچھا, اب کچھ جو لوگ جیل میں ہیں ان کا تو ٹرائل ہو رہا ہے, جو روپوش ہے ان کی تلاش جاری ہے. وہ ظاہر ہے پریکٹیکلی پاکستان آنے سے قاصر ہے. لیکن اگر یہ وہ مجرمان ہیں جنہوں نے قیاس یہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی یا تشدد پر لوگوں کو اکسایا یا تشدد کیا, تو جن لوگوں نے ماسٹر مائنڈ کیا, جن لوگوں نے یہ ساری جو ہے بغاوت پر لوگوں کو اکسایا, جو ماسٹر مائنڈ تھے, تو آپ اندازہ کیجئے کہ ان کے خلاف سزا کیسی ہوگی. وہ یقیناً اس سے بہت زیادہ کڑی سزا ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست نے 9 مئی کے مجرمان کو معاف نہیں کیا اور معافی دینے کا کوئی خیال نہیں ہے. وہ جو ایک چونکہ اس معاملے میں تعطل اختیار کیا جا رہا تھا, دیر ہو رہی تھی, لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ معاملہ شاید ختم ہو گیا, یہ گرد جو ہے کارپٹ کے نیچے چلی گئی اور بات ختم ہو گئی. وہ آج ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ بات ختم نہیں ہوئی اور یہ بات ابھی بہت آگے بڑھے گی. یہ جو سزاؤں کا سلسلہ ہے یہ بہت ابھی ابتدا کا سلسلہ ہے, اور اس میں آگے معاملات ہمیں بہت, جو اصل میں کنفیوژن یہ پیدا ہو رہا تھا, کنفیوژن پاکستان اور امریکہ کی صورتحال کے تقابل کی وجہ سے پیدا ہو رہا تھا. امریکہ کو بھی اسی طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا, وہاں پہ بھی اسی طرح کی بغاوت ہوئی تھی, کیپٹل ہل پر حملہ ہوا تھا. اچھا, جن لوگوں نے کیپٹل ہل پر حملہ کیا ان کے چہرے شہرے شناخت کیے گئے, ان کو فوری طور پر انہوں نے جیلوں میں ڈال دیا 20-20 سال کے لیے. پاکستان میں صورتحال یہ ہوئی کہ وہ معاملات بہت تاخیر کا شکار ہو گئے, اتنی جلدی نہیں ہو سکا, لیکن جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھے کہ شاید 9 مئی کی بغاوت اصل میں بغاوت نہیں تھی, کوئی انقلاب آ رہا تھا. لیکن آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ان مجرمان کو سزا دینے کا ارادہ ہے, سزا ملے گی, اور مرکزی ملزمان بھی اس سزا سے بچ نہیں پائیں گے. اچھا عمار صاحب, ایک تو سزا ہے اینٹی ٹیررزم کوڈ میں, کئی لوگوں کے خلاف جو کیسز چلائے گئے تھے وہ اینٹی ٹیررسٹ کوڈز میں 80C کے تحت, ٹیررزم ایکٹ کے تحت چلائے گئے تھے. لیکن کچھ 105 ملزمان ایسے ہیں جو ملٹری کورٹس میں جن کا ٹرائل ہونا طے پایا تھا کیونکہ ان کے خلاف ثبوت تھے یا کوئی ایسی چیزیں تھی جس کی وجہ سے ان کو سلیکٹ کیا گیا تھا کہ ان کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوگا کیونکہ وہ ڈائریکٹلی انوالو تھے. اچھا, اس حوالے سے سپریم کورٹ میں سماعت بھی ہوئی تھی گزشتہ ہفتے, اور اس میں اٹارنی جنرل نے اہم ایک ریمارکس دیے تھے کہ سپریم کورٹ اگر اجازت دے گی, کیونکہ محفوظ فیصلے ہو چکے ہیں کچھ عدالتوں سے, کچھ ملٹری کورٹس کے, تو انہوں نے کہا کہ اگر اجازت دے گی تو 15 سے 20 تک ایسے ملزمان ہیں جن کو ریلیف مل سکتا ہے اس سے قبل, اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کے 3 مرحلے ہوں گے. پہلے مرحلے میں یہ ہے کہ ان کی سزا سنائی جائے گی, کیونکہ ابھی سنانے کی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جی ابھی نہ سنائیں اور روکا گیا تھا نا, تو اگر سپریم کورٹ اجازت دے دی گی, جو کہ بلکہ دے دی ہے, تو پہلے مرحلے میں سزا سنائی جائے گی. پھر اس کے بعد آرمی چیف کی طرف سے, چونکہ ملٹری آرمی ایکٹ کے تحت ملٹری کورٹ سے سزا جو سنائی جاتی ہے اس کی توثیق آرمی چیف کی طرف سے کی جاتی ہے, ان کی طرف سے توثیق کی جائے گی. پھر اس کے بعد ان کو ریلیف ملے گا, جن لوگوں کے خلاف ثبوت زیادہ نہیں یا پھر جن لوگوں کا کم جرم ثابت ہوگا ان کو ریلیف دیا جائے گا, اور آرمی چیف کی طرف سے ان کو معافی دی جا سکتی ہے. تو 15 سے 20 ملزمان ایسے ہیں جن کو رہا بھی کیا جا سکتا ہے. باقی ملزمان کو سزائیں ظاہرہ سنائی جائیں گی, اور ملٹری کورٹ سے جو ڈیسیژن آئیں گے وہ شاید اس سے بھی زیادہ سخت سزائیں سنائی جا سکتی ہیں. اچھا, یہ تو بالکل بات, اس سے جو آپ نے معلومات دی اس سے تو صورتحال بہت واضح ہو گئی ہے کہ جو مرکزی ملزمان ہیں
ان کے لیے آگے بڑا کڑا امتحان ہے۔ یہ جو آپ نے کہا کہ کچھ ملزمان کو جن کے جرم بہت سنگین نہیں ہے ان کو آرمی چیف جو ہے وہ پارڈن کر سکتے ہیں، ان کو معافی مل سکتی ہے، اگر لوگوں کو یہ شائبہ اگر اس گفتگو سے ہو رہا ہے کہ یہ کہیں اشارہ مرکزی ملزمان کی طرف ہو رہا ہے تو وہ میرے خیال میں غلط ہے۔ بالکل ہاں البتہ اس میں وہ ضرور شامل ہو سکتا ہے، کچھ خواتین ضرور ایسی شامل ہو سکتی ہیں جو علیل ہیں یا جن کا جرم اتنا سنگین نہیں، جو ڈائریکٹلی اس میں انوالو نہیں تھی یا انڈائریکٹلی کسی نہ کسی طرح 9 مئی میں شامل تھی، ان کے جرائم شاید قابل معافی تصور کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن وہ جو ایک تصور یہ چہمگوئیوں کی صورت میں ہمیں سوسائٹی میں مل رہا ہے یا مختلف تجزیہ کار یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ شاید جو مرکزی ملزمان ہیں ان کو پارڈن کرنے کی کوئی صورتحال بن رہی ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کی طرف کوئی ہمیں ایسا اشارہ مل رہا ہے، اور بلکہ وہ آپ نے بات بھی واضح طور پر بتا دی ہے کہ جو ملٹری کورٹس کی طرف سے جو سزائیں آئیں گی وہ اس سے زیادہ سخت ہوں گی۔ تو